السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیز ساتھیو، ہمارے علماء ایک زمانے سے سمجھاتے آ رہے ہیں کہ اگر کسی کو دعا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا ہے۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کا ایمان ایسا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، اللہ سے مانگنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ سے کم مانگے، اللہ سے کیا مانگے، اور اللہ سے مانگنے میں شرم آتی ہے۔ اللہ سے پوری زندگی میں مانگ رہے نہیں ہیں۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ پیروں سے مانگ رہے ہیں، فقیروں سے مانگ رہے ہیں، باباؤں سے مانگ رہے ہیں، درگاہوں سے مانگ رہے ہیں، ادھر مانگ رہے ہیں، ادھر مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ جو پیر صاحب مرنے کے بعد خود کو غسل نہ دے سکے، مرنے کے بعد جس پیر صاحب کو دوسروں نے غسل دیا، دوسروں نے کفن دیا، دوسروں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور دوسرے لوگ ان کو اٹھا کر لے کر گئے، پیر صاحب کو اٹھا کر لے کر گئے کاندھوں پر، قبرستان کے اندر لے کر گئے، قبر میں دفن کیا دوسرے لوگوں نے، قبرستان تک لے کے دوسرے لوگ، قبر میں دفن کیا دوسرے لوگوں نے، مٹی ڈالی دوسرے لوگوں نے۔ پیر صاحب خود کچھ نہ کر سکے مرنے کے بعد۔ اب وہ پیر صاحب جو مرنے کے بعد خود کچھ نہ کر سکے، اب اسی پیر صاحب کو یہ لوگ جو ہے مشکل کشا، حاجت روا، اور یہ کیا کیا سمجھ رہے ہیں، ان سے منتیں مانگ رہے ہیں، مرادیں مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں تو آدمی کو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ، یہ پیر صاحب تھے، اور پیر صاحب اتنے چالاک، اتنے ہوشیار، اللہ رحم کرے کیسے پیر صاحب ہیں۔ انہوں نے ایک قبر بنائی، اور قبر کے اندر نیچے لائٹ وائٹ، کھانا وانے کا پورا انتظام کر لیا، اوپر سے قبر بنا دیا، نیچے آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اوپر سے کوئی بھی مرید آتا تو بات کرتا تو پیر صاحب اندر سے جواب دیتے۔ اب جو ہے لوگ حیران ہو گئے، یہ تو عجیب پیر صاحب ہیں جو جواب بھی دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد کوئی آدمی جواب نہیں دیتا ہے، اور مرنے کے بعد آدمی جواب دینے لائق بچے کا تو ہی تو جواب دے گا۔ مرنے کے بعد تو یا تو آدمی جنت میں، جہنم میں، علیین سجین، بس دو جگہ ہیں، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ یا تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اب جنت میں ایک بار آدمی چلا گیا دنیا میں نہیں آئے گا، اور یا تو آدمی جہنم میں چلا جائے گا، جہنم میں چلا گیا تو کوئی آدمی تو فرشتے اس کو آنے نہیں دیں گے۔ بس یہ دو ہی جگہ ہیں، اور اس پر ہمارا ایمان یقین ہونا چاہیے۔ اب آج ہمارا اس پر ایمانی یقین ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم ایسے باباؤں کے چکر میں آ رہے ہیں۔ اب یہ پیر صاحب ہیں، تو پیر صاحب اندر سے جواب دے رہے تھے، تو لوگ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے، اور لوگوں کا جو ہے ایک، آپ کو تو معلوم ہے، کوئی نئی چیز اس دنیا میں نظر آتی ہے تو لوگ چاروں طرف سے بھاگ کر آ جاتے ہیں۔ تو دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد ہو گئی، وہ پیر صاحب سے جو باتیں کر رہے ہیں، قبر کے اوپر سے پیر صاحب اندر سے جواب دے رہے ہیں، اور پیر صاحب جو ہے اندر مزہ لے رہے ہیں۔ اب وہ پولیس کو اطلاع ہوئی، اب پولیس کو جب اطلاع ہوئی تو پولیس والے تو سب بیوقوف نہیں ہے نا۔ اگر یہ بیوقوفی کہیں پائی جاتی ہے تو مسلمانوں کے اندر ہی پائی جاتی ہے، اور کسی قوم کے اندر یہ بیوقوفی نہیں ہے۔ اب پولیس والے وہاں پر گئے، انہوں نے قبر کو کھودا کہ دیکھیں گے اندر سے کیسے آواز آتی ہے، کون ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ پیر صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پیر صاحب اندر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے جواب دے رہے ہیں۔ بتاؤ، لوگوں سے یہ کہا ہوا کہ پیر صاحب مر گئے، پیر صاحب مرنے کے بعد اندر سے جواب دے رہے ہیں۔ جب قبر کو کھولا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ پیر صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس طرح جو ہے دھوکے بازی چل رہی ہے، کس طرح چال بازی چل رہی ہے، کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور لوگ خود بیوقوف بن رہے ہیں، لوگ بیوقوف بن رہے ہیں خود۔ اللہ رحم کرے، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے قوم کی، ہمارے مسلمانوں کی۔ اس لیے مسجدوں میں آئیں، نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، چاہے ابھی نہیں، تھوڑے دن کے بعد وہ دعا قبول ہو، لیکن قبول ہوگی ضرور۔ لیکن ایک آدمی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، قرآن پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اور دنیا بھر کا عیاش ہے، گنہگار ہے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ بس میں کسی پیر صاحب کے پاس، کسی درگاہ کے پاس، اور کسی بابا کے پاس جاؤں، وہ میری مرادیں اور میری تمنائیں پوری کر دے، اور پیر اور فقیروں سے جو ہے مرادیں مانگی جا رہی ہیں، منتیں مانگی جا رہی ہیں۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے، یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ وہ مانگتے ہیں انسانوں سے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ ہمیں کسی سے نہیں مانگنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔